الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی صورت نمبر 12 ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے اور یہ 1290 میں ہجرت سے پہلے اور سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ اس وقت جو صورتحال تھی مکہ المکرمہ میں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکالنے کے لیے مختلف طرح کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، سازشیں کی جا رہی تھیں، اور قریش کے لیڈر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اپنے ہی بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ اور غلبہ اسلام اور ایک مکمل اقتدار اور حکومت کے ملنے کی بشارت یہ دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ قریش مکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے اور وہ ان سے معافی مانگیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس میں آخر میں ایک پورا تقریباً رکوع ہے، کوئی 10-11 آیات کے پر مشتمل، اس پہ الگ سے ایک لیکچر پیش کیا جائے گا، جس میں جو عقل مند لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں انہیں تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا بھی وہ حکم دیا گیا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو سورہ یوسف دراصل ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور ایک ہی قصہ ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی منفرد صورت ہے جس میں عام طور پر قرآن مجید میں مختلف قصے اور واقعات جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ایک ہی جگہ اکٹھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس قصے کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن ان پر غور کرنے سے پہلے اس صورت کی جو پہلی 2-3 آیات ہیں ان پہ پہلی 2 آیات کے اوپر ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ ایک روشن اور کتاب، یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بڑی روشن، واضح اور نمایاں کتاب ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد پھر تقریباً 100 آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جہاں ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سازش کو ان کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ یہ ہے ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت ہی باریک بینی سے کام کرتا ہے کہ جو اللہ کے دشمن یا مخالفت کرنے والے دین کی یا انبیاء کی وہ جو چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی چالیں انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ تو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ ان کو گویا کہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتے تھے، اور جو ٹرسٹ یا جو ان کو امیدیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان پہ وہ پانی پھیرنا چاہتے تھے، اور وہ سازش انہوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سازش کو ان کے اوپر الٹ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دیہات سے نکال کر ایک انتہائی جدید ترین شہر کے اندر ان کو لے کر گیا۔ مصر اس وقت انتہائی ایڈوانس تھا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو ان کی ایجوکیشن ہوئی وہاں اس ماحول میں، پھر وہاں پہ انہوں نے حکومت اور اقتدار کی جو مختلف ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کیا پریکٹیکلی، اور پھر بالآخر انہوں نے ایک جو کرائسس، ایک بحران آیا وہاں پر ایک قید سالی کی شکل میں، اس موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس بحران کو انہوں نے حل کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک موقع دیا کہ جو بظاہر ان سے جو لوگ دشمنی کر رہے تھے وہ ان کے لیے ایک سازش کے طور پر انہیں جال بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے عروج کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا کہ انہوں نے قریش مکہ نے ان کو وہاں سے نکالنے، ملک بدر کرنے یا قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن ان کا مکہ المکرمہ سے نکلنا اور ہجرت کرنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک عروج اور ایک عزت اور ایک کامیابی اور ایک فتح کا باعث بن گیا۔ تو یہ
اسی طریقے سے جو بھائیوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر جو جیلسی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی اس میں بہت قیمتی اس میں احکامات ہیں اور لیسنز ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر جو خاص طور پر یعنی ایک باپ کی حیثیت سے اولاد جب نافرمان ہو جائے تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طریقے سے نہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹا، نہ انہیں کو گالی گلوچ کیا، بلکہ فصبر جمیل. اور پھر جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ پہلے ایک بیٹا جدا ہوا، پھر دوسرا بیٹا جدا ہوا. تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور یہاں پہ آیت نمبر 83-84 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور 85 اور 86. قال بل سولت لکم انفسکم صبر جمیل. تو انہوں نے کہا کہ میں اب صبر جمیل کروں گا، ایسا صبر جس میں کوئی شکایت نہیں ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. ہو سکتا ہے کہ ان قریب اللہ میرا رب ان کو لے آئے گا سب کو، یعنی میرے دونوں بیٹوں کو. انہ هو العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. تو یہ ٹرسٹ ہے یعقوب علیہ السلام کا اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ پر. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جو ہے نا وہ انہوں نے گویا کہ کہا کہ ہے افسوس یوسف پر، اور روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی، اور غم اور دکھ سے ان کا دل اور ان کا جو ہے نا وہ جگر پھٹ رہا تھا، وہ گھٹ رہے تھے غم سے. یعنی یہ کیفیت ہے اس دکھ میں. اور پھر فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے دکھ اور غم کی شکایت صرف اللہ سے ہی کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ. اور اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. تو یہ ہے وہ امید اور وہ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کا جو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. اور اسی طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کردار ہے. اور پھر وہاں مصر کی ایک سوسائٹی کی ایک نقشہ گری ہے کہ وہاں خواتین کتنی ایڈوانس ہیں کہ بڑی محفل میں وہ کہتی ہیں کہ اگر یوسف نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو جیل بھجوا دیں گی اور اس کو ہم ذلیل و خوار کر دیں گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نے ان کے جو چالیں ہیں ان کو مجھ سے دور نہ کیا اور تو پھر میں یقیناً ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، اور یہ ایک بڑا ہی جو ہے نا وہ نقصان کا سودا ہوگا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اور کتنے ہی مشکل حالات میں وہ وہاں رہے. اور انہوں نے یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آیت نمبر 33 کے اندر جو ہے نا وہ آئی ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یہ جو خواتین مصر ہیں جس برائی کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں اس کی نسبت مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اور اے میرے رب اگر تو ان کی چال کو اور ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو ان عورتوں کی چالوں کو ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو یہ جو ماڈرن دنیا آج جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ایک بہت ماڈرن دنیا تھی جہاں خواتین اتنے کھلے عام برائی کے لیے وہ دعوت دے رہی تھی. تو اس طریقے سے اس کے اندر بہت ہی دلکش انداز سے پوری سٹوری چلتی ہے. اور اس میں پھر ایک جو دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ یاد کرنی چاہیے اور وہ پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپروو کیا ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگا کرو. تو یہ دعا ہے حضرت آیت نمبر 101 کی آخری اس کا ٹکڑا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں میرا ولی ہے، سرپرست ہے، اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، بلکہ اس کو یہاں سے شروع کریں گے کہ فاطر السماوات والارض. اے اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے وفات دے اور صالحین کے ساتھ میرا الحاق کر، ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے. تو اس طریقے سے سورہ یوسف ایک بہت ہی
دلکش صورت ہے، ایک پوری سٹوری ہے جس کے اندر خاندان کے اندر، فیملی کے اندر بچوں کی تربیت اور جو کزنز کی جیلسی، اور پھر ایک نبی کی دعوت اور مشن، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پلان، اور ان اللہ غالب علی امری، یہ یہاں آیت آئی ہے سورہ یوسف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو پلان ہوتا ہے اس پہ غالب ہے، وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کی طرف رجوع، تو یہ بہت سارے لیسنز ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ یوسف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔